امریکی ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ، پینٹاگون، وار انڈسٹری، ٹیک کمپنیاں پریشان ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پھر سے صدر بن گئے۔ ڈراونے خواب کے طور پر آئے تھے مختلف یورپی ممالک کے لیے، وار انڈسٹری کے لیے پپٹ قسم کے صدر جو بائیڈن کو لایا گیا تھا۔ اسرائیل کی اندھا دھند حمایت کی، ہر ممکن کوشش کی گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر نہ بن سکے۔ گڈ لکنگ، ساؤتھ ایشین اوریجن کی ان کی پریزنٹیشن سٹیل بہت اچھی، وہ بولتی بہت عمدہ ان کی آواز، روس کے ساتھ تعلق کو اچھا کرنے کی کوشش کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ اسرائیل کی حمایت وہ جاری رکھیں گے۔ ہندوستان کے نریندر مودی سے کہیں کہ ہم چین کے خلاف ہیں، ہمارا اس میں ساتھ دیں۔ ہندوستان روس کے خلاف نہیں جائے گا۔ چین اور ہندوستان نے اپنے سرحدی تنازعات کے حوالے سے ایک تاریخی معاہدہ کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بے لاگ تبصرے اور میں ہوں شیراز پراچا۔ آج بدھ 6 نومبر ہے اور آج کی صبح دنیا کے کئی دارالحکومتوں میں شدید پریشانی کا عالم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی ڈیپ اسٹیٹ، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ، امریکہ کی فارن پالیسی کی ایلیٹس، امریکہ کی پینٹاگون، امریکہ کی وار انڈسٹری، امریکہ کے بڑے بڑے کاروباری ادارے، امریکہ کی بڑی بڑی ٹیک کمپنیاں پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی وجہ ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کے پھر سے صدر بن گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک ڈراونے خواب کے طور پر آئے تھے مختلف یورپی ممالک کے لیے اور امریکہ کی بگ ٹیک کمپنیوں کے لیے، امریکہ کی وار انڈسٹری کے لیے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جن کو 2020 میں نکال باہر کیا گیا تھا ایک متنازع الیکشن میں، اور ایک پپٹ قسم کے صدر جو بائیڈن کو لایا گیا تھا، اور کسی کو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ آ جائیں گے۔ 2020 سے لے کر 2024 تک ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ نے، امریکہ کی بڑی ٹیک کمپنیوں نے، امریکہ کے بڑے میڈیا کے اداروں نے، امریکہ کے مالدار لوگوں نے ایک بھرپور مہم چلائی، ایک ایسی مہم چلائی جس میں ان کی کردار کشی کی گئی، ایک ایسی مہم چلائی جس میں ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، ان کو مختلف الزامات کا سامنا کرنا پڑا، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ ان پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے، اور یہ ہر ممکن کوشش کی گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ صدر نہ بن سکے، دوبارہ صدر نہ بن سکے، یہاں تک کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار تھے جو بائیڈن، جو ایک ٹرم پوری کر چکے تھے، اور جب ایک صدر ایک ٹرم پوری کرتا ہے تو وہ دوسری ٹرم کے لیے بھی انتخاب لڑتا ہے اور عموماً اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بائیڈن کو ڈیموکریٹک پارٹی اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نے عین انتخابی مہم کی عروج پر ان کو علیحدہ کیا، ان کو ڈراپ کیا، اور ان کی جگہ ایک نئی کینڈیڈیٹ لے کر آئے۔ کمیلا ہیرس تھی، وائس پریزیڈنٹ تھی امریکہ کی، گڈ لکنگ، ساؤتھ ایشین اوریجن کی، کالے رنگ کی امیدوار خاتون، بہت اچھی ان کی پریزنٹیشن سٹیل بہت اچھی، وہ بولتی بہت عمدہ ان کی آواز، اور ان کو انہوں نے پروموٹ کیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح ایک مرتبہ پہلے ایک کالے کو براک اوباما کی شکل میں ڈیموکریٹک پارٹی نے نامزد کیا تھا اور وہ 2 مرتبہ انتخابات جیتے تھے، اس مرتبہ ایمرجنسی میں لائی گئی کمیلا ہیرس بھی انتخاب جیت جائیں گی، لیکن ان کی یہ امید پوری نہیں ہوئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ جن کو روکنے کی کوشش کی گئی، جن کا راستہ بند کرنے کی کوشش کی گئی، وہ دوبارہ کامیاب ہوئے ہیں، اور اب وہ اس بہت طاقتور صدر کے طور پر سامنے آئے ہیں، کیونکہ ان کی ریپبلکن پارٹی نے سینٹ میں، امریکی سینٹ میں بھی اکثریت حاصل کر لی ہے، اور اگر انہیں کانگریس میں بھی اکثریت حاصل ہو گئی، یعنی سینٹ اور کانگریس دونوں ان کے کنٹرول میں آ گئی، اور صدر خود جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے، جو بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں آج بدھ کی دوپہر تک، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ وہ کر گزریں گے، وہ پالیسیاں اپنائیں گے جن پالیسیوں کے خوف سے، جن پالیسیوں کے ڈر سے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ڈیپ اسٹیٹ جو ہے، وہ پریشان ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے مسئلہ کیا ہے امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑا مسئلہ جو ہے امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے کہنے کے مطابق امریکہ کی خارجہ پالیسی نہیں اپناتے، بلکہ انہوں نے پچھلے دور میں وہ خود اس میں اپنی طرف سے ڈیپ اسٹیٹ کی ایک مخالف سمت میں وہ گئے، انہوں نے روس کے ساتھ تعلق کو اچھا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے نیٹو میں جو مغربی ممالک تھے ان سے کہا کہ آپ، یورپی ممالک تھے ان سے کہا کہ آپ اپنے دفاع کے خود ذمہ دار ہیں، دفاعی بجٹ زیادہ کریں ورنہ ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ انہوں نے بہت ساری ایسی پالیسیاں اپنائی جو کہ امریکہ کی جو
اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے مطابق نہیں تھی. انہوں نے وار انڈسٹری کو زک پہنچائی اور ساتھ بھی انہوں نے یہ کہا کہ فرسٹ امریکہ، ہم سب سے پہلے امریکہ ہمارے سامنے ہوگا، اس کے بعد ہم باہر کچھ جا کر کریں گے. اس کے علاوہ امریکہ میں جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر جو لبرل ایلیمنٹ ہے، امریکہ میں جو خواتین ہیں، وہ امریکہ میں جو یہ گے اینڈ لیسبین کی ہم جنس پرستوں کی جو تنظیمیں ہیں وہ سب جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہیں، اور امریکہ کی جو لبرل کلاس ہے، ایلیٹ کلاس، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا گیا کہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں وہ اسٹیٹس کو کے مطابق نہیں ہوتے، روایتی فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس میں کوئی اپنی سوچ کو زیادہ اس میں شامل کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کوئی انقلابی نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کوئی لیفٹ کے نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کوئی، وہ بھی ایک بہت بلینئر ہیں جن کا ماضی جو ہے اس میں وہ کاروبار میں رہے، ریئل اسٹیٹ میں رہے، اور وہ ایک رائٹ ونگ پارٹی کے لیڈر ہیں. لیکن رائٹ ونگ کے پارٹی کے اس لیڈر سے لیفٹ ونگ کے لوگ، لبرل لوگ اور رائٹ ونگ کے ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ سب خوفزدہ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس انتخابی مہم میں وہی بات کی. سب سے پہلے انہوں نے اکانومی پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی معیشت خراب ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، امریکہ میں ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، امریکہ میں نوجوانوں کو مواقع نہیں مل رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اربوں ڈالر جو ہیں دوسرے ملکوں میں جنگوں میں لگا رہے ہیں، اور یہ جنگیں جو ہیں ہمیں مہنگی پڑ رہی ہیں. کچھ لوگ تو ان سے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں، لیکن ہمارا پیسہ دوسرے ممالک میں جا رہا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے غیر ضروری رعایتیں دی ہوئی ہیں غیر ممالک کو کہ وہ اپنا سامان امریکہ میں بھیج سکتے ہیں، اور امریکہ ان پر بہت کم ٹیکس لگاتا ہے یا ٹیکس نہیں لگاتا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جو ہم اپنے ملک میں جو درآمد کریں گے کسی دوسرے ملک سے، تو اس پر ہم ٹیرف زیادہ لگائیں گے، ڈیوٹیاں زیادہ لگائیں گے، ٹیکسز زیادہ لگائیں گے. اس سے یورپی ممالک جو ہیں وہ پریشان ہیں. اس سے امریکہ اور چین کے تعلقات آپس میں خراب ہو گئے، کیونکہ چین کی مصنوعات کی بہت بڑی منڈی جو ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ اب جو ہے چین کی مصنوعات پر جو ہے پابندیاں لگا رہا ہے، ان پر ٹیرفز لگا رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے چین کے ساتھ تجارتی جنگ شروع کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین میں جو جنگ شروع ہوئی، حالانکہ یہ جس وقت وہ صدر تھے اس وقت انہوں نے سپورٹ کیا یوکرین کو، لیکن جو بعد میں یہ 2022 میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد سے جس طرح امریکہ نے یوکرین کی سپورٹ کی اور جس طرح ان کو اربوں ڈالر کی امداد اور اسلحہ دیا، اس کے وہ سخت مخالف ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. اور وہ کہتے رہے ہیں کہ جب وہ حکومت میں آئے تو وہ یوکرین کی جنگ جو ہے اس کو جلد از جلد ختم کریں گے، چاہے اس کے لیے ولادیمیر پوٹن کے ساتھ انہیں بات چیت کرنی پڑے، اس کے لیے وہ تیار ہیں. یہ ڈراونا خواب ہے امریکہ کی ان انڈسٹریز کے لیے، ان حلقوں کے لیے جن کا جینا مرنا ہی جنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، جو جنگ سے منافع کماتے ہیں، جو جنگ کو کاروبار کے طور پر سمجھتے ہیں. تو یوکرین پر جب وہ جنگ بند کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ناراض ہے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ نیٹو جو ہے اس میں امریکہ بہت پیسے خرچ کرتا ہے، جبکہ دیگر ممالک جو یورپ کے ہیں وہ پیسے نہیں خرچ کرتے، اور امریکہ پر یہ ذمہ داری آئی ہوئی ہے جب سے نیٹو قائم ہوئی ہے، دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے لے کے آج تک امریکہ پال رہا ہے ان یورپی ممالک کو جو زیادہ پیسے دفاع پر خرچ نہیں کرتے، اور ان کی سارا پیسہ جو ہے ان کی جگہ امریکہ کو خرچ کرنا پڑتا ہے. تو امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جب صدر بنیں گے تو یورپی ممالک کو اپنے دفاع کی ذمہ داری لینی ہوگی. امریکہ ان کا مزید دفاع نہیں کر سکتا، امریکہ ان پر مزید پیسے خرچ نہیں کر سکتا، ان کو اپنا دفاعی بجٹ بڑھانا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پورے یورپ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ کر ہم جب دفاع کی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں گے، امریکہ کو فارغ کر دیں گے تو ہم پر بڑا دباؤ آئے گا. اور ایک ایسے وقت میں یورپی امریکہ کی سرپرستی سے محروم نہیں ہونا چاہتے جب یورپیوں نے روس کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے، پراکسی جنگ شروع کر رکھی ہے، اور اس جنگ میں فرانس، برطانیہ، جرمنی، پولینڈ، چیک ریپبلک، فن لینڈ، سویڈن، بالٹک اسٹیٹس، یہ سارے بڑھ چڑھ کر روس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. اور وہ جنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیچھے امریکہ کھڑا ہے. تو اگر امریکہ بیک آؤٹ کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، دفاع کے اخراجات میں کمی کرتا ہے، یوکرین کی جنگ کی مخالفت کرتا ہے، روس کے ساتھ صلح قائم کرتا ہے، تو یورپی اس سے ناراض ہوں گے. یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ جو ٹرمپ نے کی، وہ میں نے کہا کہ امریکہ کی معیشت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ جنگوں میں حصہ نہ لے کر وہ اس پیسے کو واپس لانا چاہتے ہیں، امریکہ کی انڈسٹری کو انکریج کرنا چاہتے ہیں، پروٹیکشنسٹ پالیسیز اپنانا چاہتے ہیں. امریکہ جو ہے وہ گلوبلائزیشن کا تصور امریکہ سے آیا.
امریکہ نے گلوبلائزیشن شروع کی, انٹرنیشنلائزیشن شروع کی دوسرے ممالک کے ساتھ. سن 1991 کے بعد امریکہ نے ایک لیڈر کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی. پروٹیکشنسٹ پالیسی وہ ہوتی ہے کہ جب ممالک جو ہیں وہ تجارت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں, درآمدات پر ٹیکسز عائد کرتے ہیں, دوسرے ممالک کی برآمدات کو اپنے ملک میں نہیں آنے دیتے, تو وہ پالیسیاں 20ویں صدی کے آخر میں لوگوں نے کہا کہ ہم نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بنائی ہے, عالمی تجارتی جو ادارہ ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, اور ہم فری ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, ہم ٹریڈ پر ریسٹرکشن نہیں چاہتے. وہ امریکہ جس نے یہ سب شروع کیا, اب ڈونلڈ ٹرمپ کے انڈر وہ پروٹیکشنسٹ پالیسیاں اپنا رہا ہے. امریکہ آئسولیشن کی طرف چلا جائے گا, یورپ کا یہ خیال ہے. امریکہ جو کہ دوسری جنگ عظیم سے برطانیہ کی جگہ دنیا کو لیڈ کر رہا ہے, اب ڈونلڈ ٹرمپ جیسا صدر جس کی اگر سینٹ میں بھی اکثریت ہو اور کانگریس میں بھی اکثریت ہو, تو وہ جو ہے امریکہ کو آئسولیشنسٹ پالیسیوں کی طرف واپس لے جائے گا, اور پروٹیکشنسٹ پالیسی ہوں گی. امریکہ جو ہے دوسرے ملکوں کی درآمدات پر پابندیاں عائد کرے گا اور اپنے ملک میں دوبارہ انڈسٹریلائزیشن شروع کرے گا, مینوفیکچرنگ شروع کرے گا, جس سے دوسرے ممالک گھبرائے ہوئے ہیں. لیکن انہی باتوں سے امریکہ کے اپنے لوگ خوش ہیں. جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے, جو امریکہ کی لبرل ایلیٹس ہیں, جو امریکہ کی میڈیا ہے, وہ یہ کہتے مذاق اڑاتے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ اس کے حمایتی تو دیہاتی ہیں, ان پڑھ ہیں, ان کو کوئی سیاسی شعور نہیں ہے, وہ غریب لوگ ہیں اور وہ سفید فام ہیں, وہ ریسسٹ ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو نہ صرف ان لوگوں نے ووٹ دیا جو کہ ان کے یعنی جو غریب تھے, دیہاتی تھے, ورکنگ کلاس کے لوگ تھے, اس کے علاوہ بہت سے ماڈریٹ لوگوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جو بائیڈن کی ڈیزاسٹرس پالیسیوں کا متبادل وہ نہیں سمجھتے ہیں. اسی طرح ڈیموکریٹک پارٹی کو بڑا نقصان اس لیے ہوا کہ اس نے اسرائیل کی اندھا دھند حمایت کی, اسرائیل کے قتل عام کی حمایت کی, اسرائیل کے جابرانہ وحشیانہ مظالم کی حمایت کی, اسرائیل کے غلط کو بھی صحیح کہا. اسرائیل نے اگر دن دہاڑے کہا کہ یہ رات ہے تو امریکہ نے کہا رات ہے. امریکہ کے بغیر اسرائیل وہ نہیں کر سکتا تھا جو اب اسرائیل کر رہا ہے. اور لوگ, نوجوان, امریکہ کے عوام, وہ اپنے اسکرینوں پر, اپنے کمپیوٹرز پر, اپنے اسمارٹ فونز پر دیکھتے رہے کہ جو بائیڈن کی صدارت میں امریکہ نے کس قدر غلط پالیسی اپنائی اور کس طرح اس نے اسرائیل کے وحشیانہ, ظالمانہ, جابرانہ اقدامات کی حمایت کی. یہی وجہ ہے کہ مشیگن اسٹیٹ میں 2 لاکھ کے ارب جو ووٹرز ہیں انہوں نے مسترد کر دیا ڈیموکریٹک پارٹی کو. ان میں سے کچھ لوگوں نے شاید ریپبلکن کو ووٹ دیا ہو, لیکن بہت بڑی تعداد نے ووٹ جو ہے وہ تیسری پارٹی کے امیدوار کو دیے. تو جو ڈیموکریٹک پارٹی کے انڈر جنگ کی پالیسی رہی, یوکرین میں خاص طور پر نیٹو کے جو دفاع کی بات رہی, امریکہ کی معیشت کی وجہ سے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے کہ 77 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ ہارنے کے بعد دوبارہ جو ہیں وہ اقتدار میں آ گئے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو رولنگ ایلیٹ تھی وہ ان کو روکنے کے لیے کس قدر ڈیسپریٹ تھی. ان کے اس اقدامات سے ڈیپ اسٹیٹ کے جو اس پر اٹیک تھا ڈونلڈ ٹرمپ پر, اس کے رد عمل میں امریکہ کے عوام نے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیے اور ان کو کامیاب کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد خارجہ محاذ پر امریکہ کا کیا کردار ہوگا, تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کریں گے کہ وہ یورپ میں جنگ کو ختم کریں, یوکرین کی جنگ کو ختم کریں. اگرچہ امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ مضبوط ہے, امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیز موجود ہیں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آزادی سے ایسا نہیں کرنے دیں گی, وہ ان کی راہ میں ہر ممکن رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی اسرائیل کی حمایت وہ جاری رکھیں گے, بلکہ اسرائیل کو وہ زیادہ فیور کریں گے کیونکہ بنجامن نیتنیاہو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. لیکن اس سے ایک یہ امید پیدا ہو سکتی ہے کہ چونکہ بنجامن نیتنیاہو اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں رائٹ ونگ کے, جن کو وار کرمنل قرار دیا جا چکا ہے, جو حقیقت میں ایک بہت ہی ظالم شخص ہیں, نسل کشی کر رہے ہیں فلسطینیوں کی, وہ پسند کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ شاید کوئی بات کر کے کوئی ایسا امن قائم کر دیں مشرق وسطی میں جس میں اسرائیل کا زیادہ فائدہ ہو, لیکن اس کے نتیجے میں یہ جو جنگ ہے یہ رک جائے. لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف ان کا جھکاؤ رہے گا, ہر امریکی صدر کی طرح. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایگریسو پالیسی اختیار کریں گے, یوں لگتا ہے چین کے خلاف. چین پر مزید پابندیاں عائد ہوں گی, چین کی مصنوعات پر پابندیاں عائد ہوں گی جو امریکہ میں جا رہی ہیں. تجارت میں چین کو نقصان ہوگا امریکہ کے ساتھ. اور جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جو بات ہوتی ہے کہ امریکی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ چین استعمال نہ کرے, اس کو وہ یقینی بنائیں گے. یہ ان کی کوشش ہوگی کہ جو کرٹیکل انڈسٹریز ہیں وہ امریکہ میں قائم ہو, اور چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ جو ہے وہ مزید تیز ہوگی. اور شاید کہیں یہ ان کے درمیان یہ جو اس وقت سر جنگ ہے
इसमें कोई तेजी आ जाए, उससे जुड़ा हुआ डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये होगी कि वो हिंदुस्तान को अपने साथ मिलाएं, हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी से कहें कि हम चीन के खिलाफ हैं, हमारा इसमें साथ दें। हिंदुस्तान जो है रूस के खिलाफ नहीं जाएगा अमेरिका के कहने पर, जो बाइडेन के दौर में हमने देखा, लेकिन अगर चीन के खिलाफ अमेरिका कुछ करता है तो हिंदुस्तान उसका साथ देगा। लेकिन दूसरी तरफ चीन और रूस जो है वो उनकी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान की पॉलिसी जो है वो गैर जानिबदार रहे। हमने देखा कि ब्रिक्स का जो इजलास हुआ कजान में गुज़िश्ता महीने, उसमें चीन और हिंदुस्तान ने अपने सरहदी तनाज़ात के हवाले से एक तारीखी मुआहदा किया। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी कोशिश होगी कि चीन का घेरा तंग किया जाए, चीन पर पाबंदियां आयद की जाएं और चीन को माशी तौर पर कमजोर करने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की कोई खास पॉलिसी इस तरह से नहीं होगी। वो उनकी कोशिश होगी कि चूंकि पाकिस्तान चीन के बहुत करीब है तो उनका पाकिस्तान पर दबाव रहेगा। ये कहना कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इमरान खान को आजाद कर दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से इमरान खान के फेवर में कोई बात की जाए, लेकिन पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इमरान खान को रिहा नहीं करेगा। पाकिस्तान जब तक ये समझेगा कि इमरान खान जो है मुल्क में सियासी और इक्तिसादी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रहे हैं, उस वक्त तक वो इमरान खान के साथ कोई नरमी नहीं बरतेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी की कोठरी में थे, उनको सजाए मौत हो चुकी थी, तो दुनिया भर से उनकी रिहाई के लिए दबाव डाला गया, लेकिन पाकिस्तान उस दबाव के सामने नहीं झुका। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत जल्दी इमरान खान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के आने से कोई पॉलिसी में तब्दीली होगी। अलबत्ता पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो राब्ते कर रही है, पाकिस्तान की दाखिली सियासत में कोई इतनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुदाखलत नहीं होगी। अलबत्ता पाकिस्तान पर ये दबाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका चीन के साथ हालत जंग में होगा, तिजारती जंग और शायद और भी जंग हो जियोपॉलिटिक्स में, तो पाकिस्तान पर दबाव जरूर पड़ेगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया का साथ दे। तो ये मैंने कहा, मैं जल्दी में, चूंकि अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दूसरी मर्तबा अमेरिका का सदर बनने जा रहे हैं, अमेरिका के 47वें सदर होंगे। तो मैंने कहा कि एक इस पर गुफ्तगू कर ली जाए। इजाजत दीजिए।